کیا یہ درست ہے کہ جو نارسسسٹ پرسنالٹی ہوگا مرد یا عورت وہ اپنے اسپاؤس کو سلیکٹ کرے گا, چوز کرے گا ون آف دا بیسٹ گڈ لکنگ, ناٹ بیکاز کہ اس کو وہ شخص اچھا لگتا ہے لگتی ہے, بلکہ اس لیے کہ لوگ پھر ریٹرن میں اسی کی تعریف کریں؟ ہاں, کہ اس کی بیوی یا اس کا ہسبینڈ کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا ہے, یا کتنی فیمسڈ پرسنالٹی ہے. اوکے, یہ بڑے یہ اگر شادی کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ شادی کے لیے ایسے لوگ عام لوگوں سے شادی نہیں کریں گے, کسی ریناؤنڈ پرسنالٹیز سے, جیسے کوئی سیلیبریٹی ہے اس سے شادی ہو جائے, کوئی اور بڑا کوئی بندہ شخص ہے, بزنس مین ہے, اس سے, کیونکہ اس کو بھی اپنا ایک اچیومنٹ لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ پیار ہے ان سے, محبت ہے, یا وہ ڈیپلی انوالوڈ ہیں ود سم ون. نو, ان میں تو افیکشن نہیں ہوتی, ان میں تو ویلیڈیشن نہیں ہے, ان میں تو ایمپیتھی نہیں ہے, یہ تو کولڈ ہیں. دیٹس رائٹ. میں نے ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے ہمارے کہ جو نارسسسٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو مرد ہے یا عورت ہے, وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ اگر آپ اس کی کیئر کریں, آپ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے, اور اس حق کو وہ چاہتا ہے کہ روزانہ ہر حال میں مطلب کہ ان کی کچھ یوں سمجھ لیں کہ ان کی ایک لسٹ ہے. اچھا. اور وہ ٹو ڈو لسٹ ہے. اس میں جو ہے نا ٹاپ آف دی لائن جو چیز ہوگی کہ آج کا جو دن ہے اس میں سارے لوگ لائن حاضر ہوں اور ان کی تعریف کرتے رہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں, ان کی اچیومنٹس کو سنیں, ان کی بات سنیں, ان کا خیال رکھیں. لیکن انہوں نے آپ کی ایسی کوئی چیز ریٹرن میں کچھ نہیں دینا انہوں نے. تو یہ حق سمجھتے ہیں کہ وائف ہے تو اس نے اپنے یہ سارے کام کرنے ہیں. اس نے ہر لحاظ سے ان کی گرینڈیوسٹی کو, ان کی سیلف ایڈمائریشن کو فیڈ کرنا ہے. سر, جو نارسسسٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کا جو لوگ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, یا ان کے گھر والے ہوتے ہیں, یا ان کے اسپاؤس ہوتے ہیں, اس میں فائنینشیل کتنا میٹر کرتا ہے, کہ پیسہ کتنا میٹر کرتا ہے ان کی اس سو کالڈ سیلف اسٹیم کو اپ برنگنگ کرنے میں؟ دیکھیں, جو نیڈ آف منی ہے نا, یا نیڈ فار منی, وہ نارسسسٹ میں نہیں ہوتی. نارسسسٹ کو فیم چاہیے, اس کو ریکاگنیشن چاہیے, اس کی اچیومنٹس کو لوگ سہرائیں, اس کو یہ والی چیزیں چاہیے. اس کو اس کے غرض نہیں ہے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, پیسہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ نیڈ نہیں ہوتی اس میں ایڈمائریشن ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو, جیسے ہم نے کہا کہ اس کے کچھ ٹریٹس ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہیلدی نارسسزم وہ ریکوائرڈ ہے فار پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ایک سیلف کانسیپٹ بنانے میں, کیونکہ آپ نے اپنی جو کرٹیسزم کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی انسیکیورٹیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ایک حد تک آپ کا اسرٹیولی بہیو کرنے کے لیے نارسسزم کی کچھ نہ کچھ آپ کو مائلڈ لیول آف ٹینڈنسیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں نا. اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کا جو ہے سکسیس ڈریون ہونا ریکوائرڈ ہے, تب کچھ ٹریٹس ان میں اس پرسنالٹی کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کسی اچھے لیول پہ لے کے جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ اچھے ویل سیٹلڈ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس دولت چیزیں موجود ہوں گی. تو نارسسزم تبھی تو ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ آپ آلریڈی ایک پروٹوکول میں ہوتے ہیں جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. انٹائٹلمنٹ فیل ہوتا ہے نا, انٹائٹلمنٹ فیل ہوتا ہے ان کو. سر, ریلیشن شپ میں دیکھا یہ گیا ہے عموماً کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ یہ لوگ نہیں کیری کر پاتے. ان کو وقتی طور پہ کچھ لوگ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ ان پورے سیٹ اپ کو چھوڑ کے کہیں اور موو کرتے ہیں, پھر کہیں اور جاتے ہیں. لانگ ٹرم لوگوں کو ساتھ نہیں لے کے چلتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ان کا سمپل جو ان کی ایک اپنی آئیڈیلائزیشن ہے نا, ایکسپیکٹیشن, وہ ایکسپیکٹیشن کا ایک ہی سمپل ہے. اور اس کا سمپل یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے اچیو کرنا ہے وہ ان کی گرینڈیوسٹی کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور مزید نکھارے گا, ان کی سیلف کانسیپٹ کو, ان کی انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کو, اور ان کی جو ایڈمائریشن ہے اس میں کیسے وہ
شخص کی موجودگی انہینس کر رہی ہے، پھر یہ اس بندے کی طرف جاتے ہیں. اچھا. فار ایگزامپل اس کے آنے سے ان کی زندگی میں 4 چاند ہونے چاہیے، ان کی جو مشہوری مزید ہونی چاہیے، ان کی جو ریکاگنیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے. تو یہ ایسے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. ایک تو پرپز تو ان کا یہ ہے، ان کا پرپز لو، کیئر، کمپیشنیٹ یا پیشنیٹ لو، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، افیکشن نہیں ہے. تو ان کا ریلیشن شپ کسی فیمس پرسنالٹی کے ساتھ، کسی ریکگنائز پرسن کے ساتھ اس لیے ہے کہ اس کی ریکاگنیشن یہ خود کیش کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک تو اس طرح کی پرسنالٹی ہو، اور دوسرا اس کو پھر یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیسیو انسان بن جائے، یعنی کہ وہ اپنی فیلنگز کی اظہار ہی نہ کرے. اس کی جو ہرٹ فیل کر رہا ہے، وہ جو اپنے اندر نیگیٹیوٹی فیل کر رہی ہے، وہ اپنے اندر ہی رکھے. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی فیلنگز کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں، یا پارٹنر کی کیا فیلنگز ہے، کیا احساسات ہیں، وہ کیا چاہتی ہے، اس کے کیا گولز ہیں، اس کی کیا لائف ہے. انہیں یہ اس شخص کو اپنے شیڈو میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول کر کے. اس بندے کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، یہ جب چاہیں وائلیٹ کریں، جب چاہیں ایروگنس دکھائیں، جب چاہیں ہیوملیٹ کریں. ان کی اپنی باؤنڈریز ہیں، دوسری کی باؤنڈریز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باؤنڈریز وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی پیسو شخص ہے تو وہ شاید ان کے ریلیشن شپ میں لمبے عرصے تک چل پڑے، یا وہ کچھ عرصے تک اسٹرگل کرتے رہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک جیسے ہارم اوائیڈنس ہم سب میں ہے کہ ہم نے تکلیف میں نہیں رہ سکتے. ہم ایسی جو سفوکیٹنگ انوائرمنٹ ہے یا جو بہت زیادہ ڈپریسنگ انوائرمنٹ ہے، انسان اس کو ریزسٹ کرتا ہے. جیسے ہی آپ ریزسٹنس شو کریں گے، یہ انایزی ہونا شروع ہو جائے گا بندہ. اچھا. اور جیسے ہی انایزی ہونا شروع کر دے گا، اسے بیڈ فیل ہوگا، کیونکہ اب آپ نے اپنا وائس ریز کرنا، اپنا جو جیسے وائس ہے نا، آواز ریز کرنا شروع کیا، آپ نے بات کرنا شروع کی، آپ نے کرٹیسزم کیا، آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لے کے آ رہے ہیں، یہ بندہ بھاگنا شروع ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ پھر آپ اس کی وہی سیلف اسٹیم کو اور ایگو جو ہے اس کو ہرٹ ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پھر ریلیشن شپ سے نکل جاتے ہیں. سر تو جب سوئچنگ ہوتی رہتی ہے، اس لیے سوئچ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، کیونکہ وہ بندہ نہیں چل سکتا نا.